جی صاحب، لیکن ریئیکشن بہن کی بات پہ نہیں آیا. یہ کسی سیاسی ادارے یا حکومت کا ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو پورا ملک اون کرتا ہے. علی محمد خان صاحب پورے ملک کا ادارہ ہے. علی محمد خان اس کو اس طرح کسی سیاسی جماعت کے خلاف کھڑا نہیں کرنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ریئیکشن ان کی بات بہن کی بات پہ نہیں آیا، ریئیکشن آیا ہے اس ٹویٹ پہ. اور خاص طور پر جن حالات میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ کانٹیکسٹ سمجھیں کہ لے کے بعد میری آپ کا سوال اہم ہوگا، میرا نقطہ اس سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہو گیا جو ہونا تھا. واٹ نیکسٹ؟ کیا اب ہم نے ان سرکلز میں گھومنا ہے یا اب ہم نے آگے جانا ہے؟ اس ملک ڈی اسکیلیشن ہونی چاہیے، اس سیاسی فضا کو، اس میں تناؤ کی کمی آنی چاہیے، غصہ جو ہے وہ نیچے، ٹیمپریچر نیچے جانا چاہیے. اس وقت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے کسی طرف لگانا چاہیے. اچھا، پہلی ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ بہن کی بات سے نہیں، بلکہ یہ شروع ہوا اس ٹویٹ سے جو کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، یعنی کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں، اشفاق صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو پھر وی آر گوئنگ ان سرکلز نا. the tweet came, why did the tweet came؟ اس سے پہلے کیا ہوا؟ پچھلے 800 دنوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ میں ایک اور چیز آپ کو سنواتا ہوں. وہ ریئیکشن میں کیا باتیں ہوتی رہی؟ ایک چیز ذرا سن لیجئے، اس طرف بھی تو غصہ ہے نا، ایک چیز ذرا سن لیجئے، اس طرف بھی تو پریشانی ہے نا. ایک چیز ذرا سن لیجئے گا، شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو سنوائیے گا، وہ جو کیا کہہ رہے تھے اس ٹویٹ سے متعلق. ابھی تک وہ جو ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ کا تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دیا کس نے ہے. عمران خان کو جیل میں کیا ذریعہ ہوگا انہوں نے جو ٹویٹ دیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو نکال کر لیا ہے نا. سوشل میڈیا وہ کس کے کنٹرول میں ہمیں تو نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ باہر بیٹھ کر جو کر رہے ہیں میں تو کم از کم ان کو آن نہیں کرتا. ٹویٹ تو ان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن کوئی اب کلیئرفیکیشن نہیں کر رہا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیسے دے دیا. لگتا یہ ہے کہ حکومت نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ملاقاتیں بند کر دیں گے، ایسے کوئی ٹویٹ سامنے لا کر بنا کر. جی یہ سنا آپ نے، یہ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، وہ ٹویٹ سے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ٹویٹ دیا کس نے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. آپ کی رائے یہی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ انہی کی طرف سے جو کہا گیا وہی منوان اس ٹویٹ میں آگے پوسٹ کیا گیا؟ دیکھیں، مجھے چین آف کمانڈ کا تو نہیں پتا کہ ٹویٹ ہوتی کس طرح ہے. اچھا. اور کون، کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں ان سے میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بات کو کوئی توڑ مروڑ دے، خاص کر جب بہنیں خود اس کو مانیٹر کرتی ہیں یا انہوں نے بات کی، جو آنریبل سسٹرز ہیں خان صاحب کی. میں تو اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹویٹ ہو گیا، اس کا ریئیکشن بہت اوور پروپورشنٹ آ گیا ڈی جی صاحب کی طرف سے. ہو گیا جو ہونا تھا. ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجوان بھی جذباتی ہو گئے، باتیں ہو گئی ادھر ادھر سے. ہمارے کچھ ایم این اے سینیٹرز نے جیسے خرم ہے وہ جذباتی ہو گئے. ٹھیک ہے، نوجوان سینیٹر، اس سے بات ہو گئی. اب ناؤ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں، لیٹس موو آن. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ نیوکلیر سٹیٹ ہے، اس میں لاکھوں کروڑ نوجوان ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں جو نوجوان ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، ایشو ایک اور ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ المیہ یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے یا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے افہام و تفہیم کی بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے آگے بڑھنا ہے، آپ ملاقات کروائیں، اس کے بعد ہم کوئی حل نکالیں گے. چیزیں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے کچھ مڈل گراؤنڈ نکالیں گے. کون سی ہماری ملاقات کرا دی ہے بھائی؟ جب جیسے ملاقات جن کی ہوتی ہے، جن آپ کو یاد نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے سہیل کو کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اور لائن کٹ کی، وہ کوثر نیازی صاحب کی بک ہے نا، تو وہ لائن شہباز شریف اور سہیل افریدی میں بھی کٹ گئی ہے کہ سہیل نے جیسے ہی ان کو کہا، میں سمجھوں شہباز صاحب کو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یار کوئی اور بات کرو، یہ میرے پے گریڈ سے اوپر ہے. سوری ٹو سے اٹ واز ان لائٹر موڈ. لیکن میری ایک عرض سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ملاقات کے بعد کوئی ٹویٹ اس طرح کا آتا ہے، آپ اپنی مثال لے لیں، بانی کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہمیشہ خان صاحب کہیں، عمران خان کہیں، آپ کے ملک کا ہیرو ہے؟ چلے خان صاحب، میں اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن عمران خان محب وطن پاکستان. مجھے ایک بات بتائیں، عدالت سے پابندی ہے، مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں نا، عدالت سے عمران خان میں جو عرض کر رہا ہوں، یار اتنا پیارا نام ہے عمران خان، ایک ہی ہے پاکستان. میری سوال کا جواب دے دیں نا. دیکھیں، مجھے گھمانا نہیں ہے آپ نے، میری بات سنیں کہ کیا یہ جو ٹویٹس پہ ٹویٹس ہوتے ہیں، کیا کبھی جو موجودہ قیادت ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک امپریشن آپ نے یہ دیا کہ شاید وہ اپنا رول اس طرح سے نہیں کر پا رہے جو آپ نے کیا، امپریشن، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو آر سیئنگ دس بٹ دیٹس دی امپریشن، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کنوے کر پاتے یہ باتیں کہ بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا جو ٹویٹس کر رہے ہیں، یہ اس کا امپیکٹ غلط آ رہا ہے اس کا دنیا بھر میں، ایک ایسے وقت میں جب آپ کی فوج کو، آپ کی پاکستان کو، خاص طور پر جس طرح سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا، جس طریقے سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، اس کے بعد آپ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، آپ وہاں پر بریفنگ میں نہیں جاتے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ بریفنگز میں نہیں جاتے. سہیل افریدی صاحب کو بلایا گیا تھا بریفنگ میں، وہ وہاں پر نہیں جاتے، حالانکہ شہباز شریف صاحب کی ان سے بات ہو چکی ہے. تو
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو، کم از کم اپنے حصے کی ریسپانسبلٹی ایکسپٹ کر کے بھی چیزیں کریں گے نا آپ؟ نہیں، اس آخری نقطے سے میں ایگری کرتا ہوں. دنیا کا نظام کبھی بھی اس طرح نہیں چلتا کہ یوں سے کہ آپ ہی نے ساری غلطیاں کی ہیں، آپ کو کچھ اپنی بات کر کے دوسرے کا کچھ سننا پڑتا ہے. یہی سیاست ہے، اسی سے پر آگے بات چلتی ہے. لیکن یہ جو ہم پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں نا، دیکھیں یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں جس طرح فضا میں ہمارے شاہین لڑ رہے تھے، پوری رات سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے ٹائیگرز ہیں، اور جیل کے اندر سے عمران خان کا بیان آپ کو یاد ہے، نریندرا مودی کے خلاف میاں صاحب، شہباز صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، لفظ مودی مجھے عمر ایوب کا ٹویٹ اور ان کا اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے. عمر ایوب کا اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے یار جنگ کے دوران. اب آپ اسی لوگوں کو دیکھیں، میری بات تو پوری ہونے دینا. جنگ کے دوران آپ ہمارے پی ٹی آئی کے سٹال ورڈز نے پوری رات، کسی پہ احسان نہیں ہے. جنگ جب آتی ہے پھر آپ کی پاک فوج، آپ کی ایئر فورس آپ کے اپنے ہیں. ہم سب لڑے، ہم زمین پہ لڑے، ہم جذباتی طور پہ سارے اٹیچ تھے. نیشنل اسمبلی میں میری سپیچ چلائیں بھی، آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگی، گور کی، اس کی، اسد قیصر کی، سب کی اب چلائیں. عمر ایوب بھی ہمارے ساتھ، عمر ایوب کے باہر جو کھڑے ہو کے گفتگو تھی کہ یہ کہاں سے لڑیں گے، یہ تو سارا دیکھیں عمر ایوب صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے حکومت کو سپورٹ دی. اچھا چلیں اس سے ہٹ کے انصاف. اور اس کو دیکھیں، میری بات اہم نہیں ہے اس میں. اشفاق صاحب میری بات، جسٹ ہولڈ آن دین وی موو آن. ہولڈ آن ہیئر، دس ویری امپورٹنٹ. ہمارے اس کردار کو ہم سراہیں وہ کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پشتو میں اسپائی بخپل جانستائی، وہ کہتے ہیں سیلف پریز نو ریکمنڈیشن. میں اپنی تعریف اپنی جماعت کی خود نہیں کروں گا. ہمارے اس کو حکومتی وزراء نے ایکنالج کیا اور ڈی جی صاحب نے خود ایکنالج کیا. اس کے بعد ہم اچانک سے غدار ہو گئے. او بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ، کس طرح پہ لیبل لگا سکتے ہیں؟ اچھا مجھے ابھی فلانا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو سچویشن، اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں، انشاءاللہ آپ سے 1% زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. یہ بات لکھ لیں اپنے ساتھ. اچھا مجھے ابھی ایک چیز بتائیے، جو پارلیمان بنانے والے بچانے والے لوگوں کی اولادیں ہیں. علی صاحب میری بات سن لیجیے، میری ایک چیز سن لیجیے. یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس کے متعلق ایک پی ٹی آئی آفیشل سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، آپ تھے اس اجلاس میں جو ہوا ہے، لیکن باقی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اس متعلق I was part of that meeting. تو اس میں کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور اوپر اس متعلق کیا بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب اس بابت ان کو آگاہ کیا گیا تھا؟ یہ جو ہماری کل ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن تو میں اب ایئر وائی پہ بیٹھ کے قوم کے سامنے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ گوہر صاحب نے جو لائن لی ہے بڑی مناسب لائن ہے. اچھا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جیسی سیاسی قیادت کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، خان صاحب کو جب ایکچوئل سچویشن پتہ لگے گی تو وہ اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ اپنے ورکر کو اون کرتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے ورکر کو امیر جعفر یا امیر صادق نہیں کہیں گے. اور ان لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. ثناء اللہ مستی خیل پہلے تو آزاد جیتا تھا، پی ٹی آئی سے آزاد جیت کے 18 میں ہمارے ساتھ شامل ہوا، وزارت نہیں مانگی، آزاد ہمارے ساتھ کھڑا تھا. اور جیسے ہی عمران خان نے استعفے کا کہا، اس نے حق وفاداری نبھایا. وہ ان کا بھائی بند بھی ہے، میاں والی بکر ساتھ ہیں. آپ بھی یہ مانتے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی قیادت کی طرف سے بھی، اور دوسری طرف آپ کے بازئی ہیں جس نے بلوچستان سے قربانی دی ہے. کیا بات ہے، بڑے بڑے نام ہیں اس میں. تو جیسے ہی خان صاحب کو یہ چیزیں سامنے آئیں گی، خان صاحب ان کو اون کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کو بھی کسی میں غداری کے سرٹیفکیٹ اس طرح سے نہیں بانٹنے چاہیے. مطلب فرام دا ٹاپ آئی مین کہ یہ ریلائزیشن. بھائی میں نے تو کبھی نہیں بانٹے، میں نے تو 1 پیج کے زمانے میں بھی نہیں بانٹے بھائی. چلے اب مجھے یہ بتائیے، گورنر راج پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہو پائے گا؟ جو سچویشن ہے، جو سرکمسٹینسز نہیں لگائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، I'm a political worker. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی حکومت کو یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ لگاؤ گورنر راج. میں غلط بات کی دعوت کیوں دوں؟ لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ نہ وہ لگا سکتے ہیں، نہ ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی. کیونکہ اس وقت ایک جگہ ایسی ہے تحریک انصاف کے پاس جہاں ایک فرسٹریشن وینٹ ہوتی ہے، جہاں ایک جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کر دیں گے خدا نخواستہ، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو آپ بالکل ہی دیوار سے لگا دیں گے 4.5 کروڑ ان عوام کو. اور یہ جو بے شمار لاکھوں کروڑوں یوتھ ہے، دیکھیں کبھی بھی اپنے مخالف کی کمر دیوار سے نہیں لگانی چاہیے. جب آپ دیوار سے لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں رہتا، پھر ہیڈ آن ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے.
ہمارے ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی سیاسی معاملات بہتر ہوں، کوئی بیٹھک ہو، خان صاحب تک ہمیں رسائی دیں، اور جب تک عمران خان باہر نہیں آتے یہ ماحول بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اشفاق ستی صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب۔